اسد مجید پر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا، خود کمیٹی کو بریفنگ دی، انکوائری نہیں کی گئی، مراسلے کے کئی روز تک دبانے کی خبریں بے بنیاد ہیں، ٹیلی گرام پہنچتے ہی قانون کے مطابق متعلقہ حکام کے حوالے کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا صحافی کو جواب، کہا انٹیلیجنس ایجنسی نے بیرونی سازش کے ثبوت نہ ملنے کی تصدیق کی ہے۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق خواتین کو ملنے والا 14,000 امدادی پیکج ملنا مشکل ہو گیا۔ حافظ آباد سے ہمارے نمائندہ کیسر عباس کی رپورٹ کے مطابق کسوکی روڈ پر بنائے گئے امدادی سینٹر پر خواتین کا بچوں سمیت کوئی پرسان حال نہیں۔ امدادی سینٹر پر نہ خواتین کے لیے بیٹھنے کی جگہ اور نہ کوئی انتظامات بہتر ہونے کے باعث روزہ دار خواتین شدید گرمی کے باعث قطاروں میں کھڑے کھڑے بے ہوش ہونے لگیں۔ خواتین کو امدادی پیکج نہ ملنے اور ناقص انتظامات پر خواتین کی دہائیاں۔ ہو رہی ہوں، حکومت سے اپیل ہے کہ اس کو دوسری جگہ شفٹ کیا جائے، یہاں بیٹھنے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، مہربانی ہوگی ہماری ہیلپ کریں۔ الہ آباد ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں آوارہ کتوں کا راج، عملہ غائب۔ ماڈل رورل ہیلتھ سینٹر الہ آباد میں انتظامیہ کی غفلت سامنے آ گئی۔ 2 لاکھ افراد کے لیے واحد اسپتال میں رات کے وقت اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں کتوں کا راج۔ ایمرجنسی وارڈ میں نہ تو ڈاکٹر اور نہ ہی کوئی دیگر عملہ موجود ہے۔ ایمرجنسی وارڈ میں کتوں کی موجودگی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، شہریوں کا اظہار تشویش۔ پنجابی زبان کے معروف شاعر اکرم ریحان کو پولیس تھانہ کنگن پور نے گرفتار کر لیا۔ تھانہ پولیس کنگن پور نے بغیر انویسٹیگیشن کے پاکستان کے نامور شاعر اکرم ریحان کو پولیس نے حوالات میں بند کر دیا۔ پولیس نے شک کی بنا پر اکرم ریحان کو گرفتار کیا۔ شہریوں کا پولیس گردی پر بھرپور مذمت، سوشل میڈیا پر اظہار یکجہتی کی پوسٹیں وائرل کر دی۔